السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پہ خوش آمدید. ہمیشہ کی تیار دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv. تقریباً 3 برس سے میں کام کر رہا ہوں، اور میں نے پتہ نہیں فخر کی بات ہے کہ نہیں، شاید شرمندگی کی بات ہے کہ میں نے کبھی کسی انٹرویو شو کے لیے تیاری نہیں کی. لیکن آج پہلی دفعہ میرے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے جس پر میں سوالات لکھ کے لایا ہوں، اور وہ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے جتنی جلدی جو کچھ سیکھ لو سو سیکھ لو، کیونکہ ایک تو ان کے پاس کرنے کے اور بہت ضروری کام ہیں، اور شاید ہمارے سوالات اتنے بنیادی اور بلا وجہ کے ہیں کہ دل نہیں کرتا کہ ان کا وقت ضائع کیا جائے. میں جب طالب علموں سے بات کرتا ہوں کالجز یونیورسٹیز میں تو بڑا اچھا نہیں ہے کہنا، لیکن کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے کہ جس قسم کی بحث ہم کرتے ہیں، کچرا پھینکنا چاہیے نہیں پھینکنا چاہیے، دیواریں کالی کرنی چاہیے نہیں چاہیے، گاڑی، اس پہ بحث ہوتی ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا اس میں بحث کی کیا بات ہے. اور جب ان کی اصلاح کی میں کوشش کرتا ہوں، نہ یہ کہنا مطلب نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی فرشتہ ہوں، میں بھی انسان ہوں، گنہگار ہوں، بہت غلطیاں کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطیاں اس قسم کی نہیں ہیں، بنیادی قسم کی نہیں ہے. شاید میں کوئی بڑی غلطیاں تو بہت کرتا ہوں، گنہگار آدمی ہوں، لیکن جس حد تک ممکن ہے میں اپنی سوسائٹی کا خیال، دوسری انسان کا خیال ضرور کرتا ہوں. بہت سے سوالات ایسے میرے ذہن میں اٹھتے ہیں جس کی جواب مجھے نہیں ملتے، اور بہت کم لوگ ہیں جن سے میں سوالوں کے جواب پوچھنا ایکسپٹ کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی تحقیق سے، اپنی سمجھ سے تقریباً ہر جواب مل جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے کچھ سیکھ لیا جائے تو بہتر ہے. جاوید احمد رحمانی صاحب بھی ایسی ایک شخصیت ہیں، اور میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے آج شام وقت نکالا اور میرے ساتھ یہاں بیٹھے. ہم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بالکل جو طریقہ ہے انکہی کا، اس کے برخلاف میں سوالات لیے بیٹھا. ہمارے ہاں جو مسائل ہیں اور ان کی ڈیٹیل یا ڈسکرپشن میں جانا بیکار ہے کہ مسائل کیا ہیں، ہمارے سامنے مسائل ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گھر سے بچے کو وہ تربیت ملنی شروع ہو جائے تو بہت بہتری آ جائے. اور اس تربیت میں بڑا جو رول ہے وہ ماں کا ہے، اور معاشرے میں بھی عورت کی بڑی طاقت ہے، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں. لیکن وہ طاقت ہم اس لیے تو استعمال کرتے ہیں کہ جب اس کو حجاب پہنا کے گھر میں بند کرنا ہو، جب اس کو ہم نے جائیداد کے لیے اس کی شادی کرا دینی ہو، جب ہم نے اس کو یہ بتانا ہو کہ تم بچے پیدا کر کے کھانے پکاؤ. لیکن جو اس کا سٹیٹس ہے ایک اکیلی عورت کا، وہ ہم نے اپنے ہاں وہ معاشرہ ہی نہیں بنایا جہاں ایک عورت عزت سے جی سکے. نہ وہ سڑک پہ چل سکتی ہے، نہ وہ بازار جا سکتی ہے، نہ ایک اکیلی عورت جی سکتی. اور ساتھ ہی ہم نے یہ کیا کہ دوسری شادی کو یہاں پہ ایک تہمت بنا دیا، جیسے کوئی عیب کی چیز ہو. تو عورتیں جو ہیں اگر اس کی خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، بیوہ ہو جائے، یا ہمارے ہاں کتنے افسوس کی بات ہے عمر نکل جائے، تو وہ ایک بیچاری لائبلٹی بن کے باقی زندگی گھسیٹتی گھسیٹتی گزار دیتی ہے. یہ کیوں ہوا اور اس کا حل کیا ہے؟ قوموں کے ہاں جو اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کی صدیوں کی تاریخ ہوا کرتی ہے، ایک دن میں نہیں ہوتی. تصورات صدیوں میں بنتے ہیں، نفسیات کا حصہ بن جاتے ہیں، عمرانی علوم کے پس منظر میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کی سوچ میں داخل ہو جاتے ہیں. ان کو نکالنا پھر آسان کام نہیں ہوتا. مسلمانوں کے ساتھ جو المیہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس 2 چیزیں تھیں، انہوں نے دونوں ہی چیزوں کو کبھی استعمال نہیں کیا. ایک ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا کہ ایک قوم اس مقام پر کھڑی تھی کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جو براہ راست اللہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہے. محمد الرسول اللہ نے اس کو جس طرح خدا سے پایا ہے اسی طرح انسانیت کو منتقل کر دیا ہے. ہم آج بھی براہ راست اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کتاب کو مسلمانوں کے علم اور عمل کا محور ہونا چاہیے تھا.
یہ مسلمانوں نے کبھی نہیں بنایا. دوسری چیز یہ تھی کہ انسان نے جو عقل دے رکھی ہوئی ہے، جس دائرے میں اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے بالخصوص طبعی علوم کے ساتھ مناسبت پیدا کرنی ہے، ہم وہ بھی نہیں کر سکے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر غربت اور جہالت کا دور دورہ ہو گیا. یہ دونوں چیزیں جب کسی معاشرے میں آ جاتی ہیں تو یہ پوری تہذیبی روایت پر اثر انداز ہونا شروع کر دیتی ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ جن جگہوں سے انسان بنتے ہیں بتدریج وہ جگہیں تہذیبی بحران میں مبتلا ہوتی چلی گئیں. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ سب سے پہلے یہ کردار ماں ادا کرتی ہے، خاندان ادا کرتا ہے، خاندان کے بزرگ ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے استاد، آپ کی تعلیمی درسگاہیں یہ خدمت انجام دیتی ہیں. یہ سارے ادارے جب تہذیبی بحران میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر عورت بیچاری اکیلی کیا کرے گی. اور عورت کے بارے میں تو ہمارے ہاں جو تصور قائم کر دیا گیا وہ یہ تھا کہ اس کا کوئی کام ہی اس کے سوا نہیں ہے کہ گھر در کی ذمہ داریوں کو ادا کرے. حالانکہ اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں اور سوسائٹی کی نفسیات کا جائزہ لیں تو تہذیب کو منتقل کرنے میں، کلچرل روایات کو ذہنوں میں راسخ کرنے میں، بچوں کو ان کے آدرش اور نصب العین کا شعور دینے میں، ان کے اندر اخلاقی اقدار کو اس جگہ پہنچا دینے میں کہ وہ روح کے امات میں اتر جائے، جو کردار عورت ادا کرتی ہے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ رہی ہے کہ آج سے 50 سال پہلے تک ہمارے علماء یہ لکھتے تھے کہ عورت کو کچھ پڑھا لکھا نہ دینا ورنہ کیا کرے گی، ہمسائے کو خطوط لکھے گی. جہاں بے اعتمادی کا یہ عالم ہو، یعنی آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، یہ میں نے کوئی آپ کو لطیفے کی بات نہیں سنائی. یعنی ہمارے ہاں کے علماء نے اپنی ان کتابوں میں جو انہوں نے لوگوں کی تربیت کے لیے لکھی، جن کے ذریعے سے انہوں نے مذہب لوگوں کو بتانا چاہا، جن کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہے، ان میں خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہو بھی تو چلے پڑھنا سکھا دینا، لکھنا سکھا دیا تو پھر تو خطوط بازی ہوگی. عورت کے بارے میں جب اتنا پست تصور لوگوں کا ہو اور جب وہ اس کو اس جگہ رکھ کے دیکھتے ہوں تو وہ عورت کا کردار اپنی سوسائٹی میں کیا متعین کریں گے؟ پھر وہی کردار ہوگا کہ بچے پیدا کر لو، کچھ ان کی ناک پوچھ لو، کچھ کھانا پکا کے دے دو، اگر کوئی اور مہارت بہم پہنچانی ہے تو وہ بھی گھر کی چار دیواری میں. اللہ تعالیٰ نے اگر عورت کو کوئی صلاحیتیں دی ہیں، اس کے اندر ادب کا ذوق رکھا ہے، علم کا ذوق رکھا ہے، اس کے اندر سوسائٹی کی خدمت کے دائیات رکھے ہیں، وہ سوسائٹی میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کی شخصیت سے آپ نے نکال دی. پھر یہ کہ اس کو نفسیاتی طور پر مجروح کر دیا، یعنی وہ اعتماد ہی اس میں پیدا نہیں ہوا کہ جس کے بعد وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے، وہ گھر کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے. گھر کی معاشرت کے اندر بھی آپ نے ایسی تربیت کر دی کہ وہ ساس اور بہو کے جھگڑوں میں پیدا ہوتی ہے اور اسی میں زندگی بسر کر کے چلی جاتی ہے. کچھ چیزوں میں انتقام کا نشانہ بنتی ہے اور کچھ چیزوں کا انتقام دے کے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. یہ جو صورتحال ہم نے اپنی عورتوں کے لیے پیدا کی ہے، اس کے پیچھے نہ مذہب ہے نہ اخلاقی اقدار ہے. یہ اصل میں ہمارا جو معاشرہ جس طریقے سے مختلف مراحل سے گزرا ہے اس میں ایک اشرافیہ وجود میں آئی ہے، اس کی اقدار ہے. ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے، اسی ملک میں دیکھا ہے، برصغیر ہند پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ جس میں کسی خاتون کو اگر باہر نکلنا ہوتا تھا تو ایک پالکی لائی جاتی تھی، جوڑی میں رکھی جاتی تھی، 4 کہار آتے تھے، عورت بیٹھ جاتی تھی، اس کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا. اس میں ایک آدھ پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا کہ کہیں اس کے وزن کا احساس نہ ہو جائے. اگر وہ کپڑے دھو کے کہیں لٹکا دیتی سین میں تو اس سے کہا جاتا تھا کہ کسی پر کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے. یہ چیزیں مذہب میں تو نہیں تھی، دین میں تو نہیں تھی، یہ ہماری اخلاقی اقدار میں تو نہیں تھی. اس کے نتیجے میں ہم نے اس کو نفسیاتی طور پر اتنا مجروح کر دیا کہ وہ کوئی بڑا کردار ادا کرنے قابل ہی نہیں رہی. ہم نے ہی نہیں کیا، ایک بڑے لمبے عرصے تک یہی معاملہ مغرب میں بھی رہا ہے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس کو تبدیل کرنے کا عمل جب شروع ہوا ہے تو اس میں ہمارے مصلحین نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، دانشوروں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. اس وجہ سے ہم جہاں سے چلے تھے اسی جگہ پر کھڑے ہیں. آپ نے نفسیات کی بات کی. ہمارے ہاں عورت کی جو زندگی ہے وہ یا تو باپ پہ ڈپینڈنٹ ہے، خوش نصیب ہوئی تو شوہر پہ ڈپینڈنٹ ہے، ورنہ کسی بھائی پہ ڈپینڈنٹ ہے. اس حد تک کہ عورت کا نام بھی بدلا جاتا ہے جیسے جیسے اس کی ملکیت تبدیل ہوتی ہے. پہلے باپ کی ملکیت ہے، پھر شوہر کی ملکیت ہے، اس کا نام لگ گیا تو اس کی انفرادیت کچھ بھی نہیں. کیا یہ جائز ہے کہ ایک عورت اپنے باپ کا نام ساتھ رکھے، یا وہ بھی نہ رکھے تو کیا اپنا نام ساتھ رکھے اور یہ کہے کہ میں ایک فرد ہوں، ہاں میں اس شخص کی بیٹی ہوں، ہاں میں اس شخص کی بہن ہوں، ہاں میں اس شخص کی بیوی ہوں، اس شخص کی ماں ہوں، لیکن میری بھی تو ایک انفرادیت ہے. یہ روایت تمہارے مغرب سے آئی ہے، ہماری روایت نہیں ہے. یہ مستار لی ہوئی چیز ہے.
آپ ازواج مطہرات کے ناموں میں بتائیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان سے بڑی شخصیات کیا ہوں گی، لیکن ان کا نام عائشہ محمد یا خدیجہ محمد تو نہیں رکھا گیا. اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ نسبت جو میرے اور آپ کے لیے بھی باعث فخر ہے، اس کو بھی نام کا حصہ نہیں بنایا گیا. عائشہ عائشہ ہی رہی ہیں اور خدیجہ خدیجہ ہی رہی ہیں. بہت ہوا تو کہ بیٹے کے نام سے یا والد کے نام سے منسلک رہی. نہیں، وہ بھی بنت کہہ کے، بنت کہہ کے، بالکل بنت کہہ کے. لیکن وہ تو مرد کو بھی کہا جاتا تھا، اس معاملے میں بھی کوئی تفریق نہیں تھی. یعنی محمد بن عبداللہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور عائشہ بنت ابو بکر بھی ہے. تو دونوں کو ایک ہی طریقے سے عرب بلاتے تھے. اس میں بھی کوئی تفریق نہیں تھی کہ عورت کے ہاں یہ تبدیلی آتی چلی جائے گی اور مردوں کے ہاں نہیں آئے گی. یعنی مرد بھی اپنے باپ کے نام کے ساتھ اپنی شناخت کراتا تھا، عورت بھی کراتی تھی. وہاں کوئی کے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سوال میں نے ان سے وقفے سے پہلے یہ کیا تھا کہ اکنامک کنڈیشن جو ہماری ہے اس میں حج عمرے وغیرہ پہ بے تحاشا فارن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نمبر دینا بھی بیکار ہے. میری سمجھ میں یہ ہے کہ تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے حج پہ آنا ہوتا ہے. کیا اپنی ذاتی گھر کی ذمہ داریاں ہی وہ ذمہ داریاں ہیں یا گلی، محلہ، شہر، ملک، وہ ذمہ داریاں بھی کیا فرد کی ذمہ داری ہے اس سے پہلے کہ وہ ان فرائض کی طرف جائے؟ پوچھتے ہوئے میں تھوڑا سا گھبراتا ہوں، لیکن میں بڑے دنوں سے میں بالکل تشویش. ایسی کیا بات ہے، سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے قومی ذمہ داریوں کا شعور لوگوں میں پیدا کیا ہو. یہاں نہ حج کرتے وقت کوئی آدمی اپنی قومی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے، نہ عمرہ کرتے وقت کرتا ہے، نہ شادی بیاہ کرتے وقت کرتا ہے، نہ سیر و تفریح کرتے ہوئے کرتا ہے، نہ باہر کے دورے کرتے ہوئے کرتا ہے. کسی چیز میں بھی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں اتنے مگن ہو چکے ہوئے ہیں کہ اس کے مفادات سے آگے بڑھ کے کسی چیز کو سوچنے کے لیے تیار نہیں. قوم کے اندر اگر اس بات کا شعور پیدا کیا جائے کہ وہ اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کی طرف توجہ کریں، اپنی معیشت کے اندر اتار چڑھاؤ جس طریقے سے آ رہا ہے اس پر نگاہ رکھیں، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں لوگوں کو تربیت دی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اس پر لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ اگر آپ نے ایک حج کر لیا ہے تو آج راہ کرم دوسروں کے لیے اب راستہ کھلا رہنے دیجیے. لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک عمرہ کرنا بھی ایک تفریحی نوعیت کا کام بن چکا ہوا ہے، یعنی انہوں نے ہر رمضان میں جانا ہی ہے. تو اس کی جب تک آپ اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی. سوال کا جہاں تک دینی پہلو ہے تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی کو بھی دیکھے، اپنی اجتماعی زندگی کو بھی دیکھے، اپنے گرد و پیش کے حالات کو بھی دیکھے. آپ مجھے بتائیے کہ مثال کے طور پر عمرے جانے کا ارادہ کر رہا ہوں، میرے ہمسائے میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک غریب بچی بھی آنے والی ہے، کسی بچے کی تعلیم کا معاملہ زیر بحث آ گیا ہے، کسی کو اور اس طرح کی ضرورت لاحق ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو دین میں سمجھا ہوں وہ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ اگر تم اس کی خدمت کر دو گے تو یہاں بیٹھے ہوئے تمہیں اس کا اجر دے دے گا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت ہے. آپ نے زندگی میں ایک بار آپ پر فرض کی گئی ہے، آپ نے کر لی، لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ نے اپنی انفرادی زندگی کو پورا کر لیا ہے، آپ نے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے، آپ کی ترجیحات کیا ہے. ہماری اصل میں کوئی ترجیحات ہی نہیں ہے. ہم تو ایک فرد کے خول کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے اندر ہی اپنے فیصلے کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، جو اس وقت لوگ سوچیں گے جب ان کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں یہ شعور پیدا کیا جائے گا کہ اس میں ذمہ دارانہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور کرنے چاہیے. ہمارا دین بھی یہی تقاضا کرتا ہے. تو دین کی روح سے اگر ہم پوری قوم سے یہ درخواست کریں کہ اس سال حج چھوڑے دیتے ہیں انشاءاللہ اگلے برس سے، تو یہ مناسب ہے؟ دیکھیے، اگر قومی زندگی کے اندر کوئی بڑا کرائسس آ گیا، بڑا بحران آ جیسے گیا، ابھی ہم اس طرح کی صورتحال نہ جانے کے ایسی صورتحال میں آپ قوم سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اس کی اپیل کر سکتے ہیں، انہیں توجہ دلا سکتے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ اپیل بھی غیر مؤثر ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی حکومت پر بھی اعتماد نہیں ہوتا، لوگوں کو اپنے معاشرے کے لیڈروں پر بھی اعتماد نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف فرد اپنی ذمہ داریوں سے ناآگاہ ہے، لیڈرشپ بھی اپنا اعتماد پیدا نہیں کر سکی.
اس وجہ سے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی قومی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائیں، ان کو بتائیں کہ اگر آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں اور یہ سفر نیکی اور خیر کا سفر ہے، آپ کی کچھ یہاں ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں کوتاہی ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کے کہنے کی دیر ہو، لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو کیا کہنے ہیں۔ تاہم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ کم سے کم ان لوگوں کو توجہ دلا دیں کہ جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا حج کیے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح عمرہ کیے چلے جا رہے ہیں، جوان ہے، کم عمر ہے، وقت جوان ہے، ابھی ان کے پاس وقت ہے، یا وہ اس چیز کو کسی اور قومی ذمہ داری کو سامنے رکھ کے فی الحال مؤخر کر سکتے ہیں، اور ان کو بتائیں کہ اس وقت قوم کی حالت کیا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پہلے قومی شعور پیدا تو کیا جائے۔ ہم تو باہر کی سڑک کے اوپر پڑے ہوئے کچرے کو اٹھانے کا شعور نہیں رکھتے، کاغذ کو اٹھانے کا شعور نہیں رکھتے، ہم ایک لین کے اندر گاڑی چلانے کا شعور نہیں رکھتے، قومی ذمہ داریوں کا ہمیں احساس نہیں۔ ہمارے سامنے مسئلہ جو ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے، میرا گھر تو صاف ہو گیا، مجھے اپنی گاڑی نکال لینی ہے، اس کے نتیجے میں خاص ساری ٹریفک رک جائے، مجھے قانون کی خلاف ورزی کر کے بھی اپنی منزل تک پہنچ جانا ہے، خاص اس کے نتیجے میں کوئی حادثہ ہو جائے۔ تو جہاں آپ سڑکوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں یہ قومی کریکٹر دیکھتے ہیں، وہاں آپ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو آپ کا سر تو لوگ پھاڑ دیں گے، لیکن یہ کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ بات ان کو باور کرانا کہ عبادات کی دین میں بڑی اہمیت ہے، خدا کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے جس کا یہ سمبولک ایکسپریشن ہے، اور اس کے ذریعے سے خدا کے ساتھ آپ کا تعلق محکم ہوتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ اس تعلق کا ظہور تو آپ کی معاشرتی زندگی میں ہونا ہے۔ اگر آپ نے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے عبادت وبال بن جائے۔ تو اس لیے سوچ لیجئے کہ آپ اپنے لیے عبادت کو باعث اجر بنانا چاہتے ہیں یا وبال بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اگر ہمارے ہاں ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے پاپولیشن، اور اکثر جگہ میں کسی سے پوچھوں بھائی آپ کے 7، 8 ماشاءاللہ 9، 10 بچے کیوں ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کی دین ہے، ہر کسی نے یہ سن رکھا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی وعدہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا کیا ہے، نہ خوشحالی کا کیا ہے، نہ صحت کا کیا ہے، نہ دوائی کا کیا ہے، نہ تعلیم کا کیا ہے، نہ اچھے کھانے کا کیا، رزق کا کیا، زندہ رہو۔ تو یہ بات نہیں سمجھتے۔ چند روز پہلے عابدہ حسین صاحبہ بیٹھی تھی، وہ فرما رہی تھی کہ چین کی جب آبادی بہت بڑھ گئی تو انہوں نے یہ قانون لگا دیا کہ ایک بچے سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور شادی میں بھی تاخیر کی جائے۔ کیا اس قسم کی کوئی انفورسمنٹ غیر اسلامی ہے یا جائز ہے؟ پہلے اصولی بات سمجھ لیجئے کہ بچے کی پیدائش کا معاملہ اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں کرتے، یعنی اگر بچے درختوں سے لگتے اور ہم ان کو اتار کے لے آتے تو اللہ تعالیٰ اپنی اسکیم کے تحت ان معاملات میں اپنی حکمت کو ملحوظ رکھتے، اس لیے کہ وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ بچے ہماری وساطت سے پیدا ہوتے ہیں، ہمیں خدا نے عقل دی ہے، اس کو استعمال کرنا واجب ہے۔ یعنی لوگ تو کہتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرض ہے آپ کا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے معاشی حالات کو دیکھیں، اپنے سماجی حالات کو دیکھیں، بچے کی تعلیم و تربیت کے مواقع کو دیکھیں، ماں کی صحت کو دیکھیں، ان تمام چیزوں پر لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ حکومت کی سطح پر بعض پابندیاں بسا اوقات خود عدم توازن کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ پہلے لوگوں کے اندر اس کا شعور پیدا کریں کہ بچے تو خدا ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بچے آپ کی وساطت سے آتے ہیں، اور آپ کو خدا نے ایک عاقل انسان کی حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے تو اس کی سزا ملے گی آپ کو دنیا میں، اور وہ ملتی ہے پھر لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کھیتی کے بارے میں کہ انتم تزرعون نحن زارعون، یہ کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ کیسا احمق ہوگا وہ کسان جو نہ یہ دیکھے کہ زمین کیسی ہے، نہ یہ دیکھے فصل کون سی بونی ہے، نہ یہ دیکھے وقفہ کتنا دینا ہے، نہ یہ دیکھیں کہ یہ فصل بعد میں کسی منڈی میں جا کے بک بھی جائے گی یا نہیں بک جائے گی۔ تو یہ حماقت جس طرح آپ کھیتی میں نہیں کر سکتے، اگاتا تو اس کو بھی خدا ہے، بچوں کے معاملے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرا احساس یہ ہے کہ اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے۔ یعنی آپ عبادات کے معاملے میں توازن پیدا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنی قوم کے اندر اس کا شعور پیدا کیجیے۔ قوم کے اندر شعور پیدا نہ ہو تو ہمارے ہاں پچھلے 150 سال میں بغاوت کی تربیت دی گئی ہے۔ جب آپ کوئی قانون بنائیں گے بغاوت ہو جائے گی۔ شعور کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے میڈیا، آپ، میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ از راہ کرم اپنی خانقاہوں سے نکلیں اور دیکھیں کہ اس وقت ہماری قوم کی کیا حالت ہے، ہمارے ملک کی کیا حالت ہے، ہمارے افراد کی کیا حالت ہے۔ غربت آخری درجے میں ڈیرے ڈال چکی ہے، بچوں کی تعلیم ناممکن ہو گئی ہے،
صحت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں آپ 9-10 بچے پیدا کرتے چلے جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کا اپنا گھرانہ تباہی کا شکار ہوگا، آپ کی قوم پر بھی ایسا بار پڑ جائے گا کہ جس کو اٹھانا اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر اس کا احساس پیدا کیا جائے، کیونکہ یہ توازن کیسے مجروح ہوتا ہے خدا تو نہیں کرتا. یہ توازن مجروح ہوتا ہے اس سے کہ آپ نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. جیسے میں نے کسان کی مثال دی، کوئی شک نہیں کہ سب کچھ خدا کرتا ہے اور اس کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہماری وساطت سے ہوتا ہے تو عقل کو استعمال کرنا میں پھر عرض کر رہا ہوں، بحث یہ نہیں ہے کہ جائز ہے ناجائز، مسئلہ یہ کہ یہ لازم ہے آپ پر، آپ کا فرض ہے. یہ اگر آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، عقل کو استعمال نہیں کریں گے، اپنی معیشت کو، معاشرت کو، اپنے سماج کو، اپنی تعلیم کو نہیں دیکھیں گے، ماں کی صحت کو نہیں دیکھیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں دیکھیں گے، آپ دنیا میں بھی مسئول ہوں گے، آپ آخرت میں بھی جواب دہ ہوں گے اس کے لیے. آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ حج کے معاملے میں، اور یہاں بھی وہ بات آئی کہ لیڈران جو ہیں ان پہ بے اعتمادی ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے. لیکن جو ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس شعور بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سمجھ بھی ہے، دولت بھی ہے، دنیا دیکھتے ہیں. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کوئی جواز نہیں ہے کہنے کا کہ جی حکمران ہمارے کام نہیں کر رہے، کیونکہ وہ خود حکمران ہیں. وہ ان کے پاس کیا بہانہ ہے، وہ تو خود سمجھدار ہیں. ان کے ہاں تعلیمی یافتہ لوگوں کے ہاں یہ رواج دونوں، حج، عمرہ، عبادات وغیرہ، اور یہ بچوں کا معاملہ بھی، ان کے ہاں جو ہے وہ کیا ایکسکیوز ہے اور اس کو سمجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ عذر تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے صرف یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں جیسے ہی کوئی چیز قانون کے ذریعے سے آتی ہے تو لوگ بجائے اس کے کہ اس کی طرف رجوع کریں، وہ زیادہ بغاوت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے. اصل میں ہمیں تو شعور پیدا کرنا ہے ہر حال میں، اور یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ہاں ان چیزوں کا شعور نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں معلومات کے حد تک. ہمارا پورا نظام تعلیم کا جو 12 سال کی تعلیم کا مقصود ہوا کرتا ہے، کچھ سکلز پیدا کر دی جائے، کچھ زبان آ جائے، کچھ آگے کے علوم کو پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور آپ کی تہذیب نفس ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو ایک شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے آپ ایک خاندان کے فرد ہیں، آپ کو باپ بننا ہے، آپ کو ماں بننا ہے، آپ کو ساس بننا ہے، آپ کو بہو بننا ہے، آپ کے رشتے پیدا ہونے ہیں، آپ کو باہر جانا ہے، آپ کو کاروبار کرنا ہے. اس کی اخلاقیات کیا ہے یہ مجھے تو نہیں معلوم کہ تعلیم کا موضوع کب بنی ہے ہی نہیں کبھی. تو جب یہ ہے ہی نہیں تو اس کے بعد آدمی کھاتا پیتا بھی ہوگا، بہت پڑھا لکھا بھی ہوگا، وہ امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹی سے ہو جائے گا، اس کے پاس معلومات کا خزانہ ہو سکتا ہے بہت بڑا ہوگا، اپنے فن کا بھی بڑا ماہر بن کر آ جائے، لیکن یہ کہ اس کی نفس کی تہذیب ہی نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ دانشور ہوں گے، مذہبی پیشوا ہوں گے، سیاسی رہنما ہوں گے، بڑی عمدہ تقریریں کریں گے. ذرا گھر میں جا کے دیکھ لیجئے، پوچھیے ذرا بیوی سے شوہر کیسے ہیں، پوچھیے بچوں سے باپ کیسے ہیں، پوچھیے ذرا خاندان میں کام کرنے والے لوگوں سے کہ ان کا رویہ کیسا ہے. میں نے تو اتنے خوفناک مظاہرے اس کے دیکھے ہیں کہ ایک آدمی کی زبان پر کیا ہے، اس کے قلم پر کیا ہے، وہ کالم کیسے لکھتا ہے، وہ لوگوں سے بات کیسے کرتا ہے. اس کی ذاتی زندگی میں جیسے ہی قریب ہو کے دیکھا تو معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر تو ایک وحشی انسان بستا ہے. اس کو عام زندگی کی اخلاقیات کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں ہے. علم کیا مانی، اس نے اپنے شعور کی کوئی تربیت ہی نہیں کی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیسے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ عمرے پر جا رہے ہیں، آپ بچے پیدا کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ان اصولوں کا خیال رکھیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے کہ اس کی زندگی ایک متوازن زندگی ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات ہم نے بنائی ہے، اس کے اندر کہیں تمہیں عدم توازن نظر آتا ہے؟ یہ متوازن زندگی ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات ہم نے بنائی ہے، اس کے اندر کہیں تمہیں عدم توازن نظر آتا ہے؟ یہ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کیوں؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم بھی زندگی کے توازن میں کوئی خرابی پیدا نہ کرو. تو زندگی کو ایک متوازن جگہ پر اگر کھڑا نہیں کیا جائے گا تو ہر چیز درم برم ہو جائے گی، خواہ وہ عبادات جیسی چیز کیوں نہ ہو. اگر وہ غیر متوازن ہوگی تو آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں رہبانیت میں بدل گئی، یعنی یہ عدم توازن ہی تھا. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ افراط میں ہوتا ہے یا تفریط میں ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام آئے اس لیے ہے کہ وہ اس کو یہ بتائیں کہ اس میں زندگی کا توازن کیسے قائم رکھنا ہے. یہ توازن اگر آپ قائم نہیں کرتے تو اس کے بعد کون سی حکومت اور کون سا معاشرہ، کوئی چیز آپ کی اصلاح نہیں کر سکتی. یہ اس وقت ہوگا جب آپ بچپن سے بچے کو یہ بتائیں گے کہ حساب سیکھنے اور ریاضی پڑھنے اور سائنس پڑھنے سے بھی زیادہ اہم بات انسان بننا ہے، اور انسان بننے کے لیے تمہیں اپنے اخلاقی وجود کی تربیت کرنی ہے، اس لیے کہ جانور میں اور تمہارے درمیان جو فرق ہے وہ تمہارے اخلاقی وجود کا ہے. ایک مختصر وقفہ لیجیے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم بات کرتے ہیں.
ان کے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جو بات ہم نے عورتوں کے سٹیٹس کی پھر وہاں سے ہم بچے یا وہ جو سلسلہ اس پہ ہمارے ہاں لڑکی کو ایک بوجھ کا تصور ہے, اور یہاں تک کہ جب تک کہ ذمہ داری پوری نہ ہو جائے آپ حج کی طرف نہ جائیں. یہ بوجھ ذمہ داری جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو چینل نے کہا کہ شادی میں تاخیر 25 سال سے کم عمر شادی, کیا وہ تاخیر جائز ہے یا ضروری ہے کہ لڑکی جیسی بالغ ہو اس کی شادی کر جائے, بوجھ اتار دیا جائے, اس کی ذمہ داری پوری کر دی جائے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ قومی مقاصد کے لیے تمام ان چیزوں کی تنظیم کر سکتے ہیں, اجتماعی مقاصد کے لیے کچھ پابندیاں لگا سکتے ہیں جو چیزیں اللہ کے یہاں جائز ہیں. دو طرح کی چیزیں ہیں, ایک وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے, ایک وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے, ان میں یا آپ یا قانون مداخلت نہیں کر سکتا. ایک وہ چیزیں جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے مباحات, جائز چیزیں ہیں, انہیں میں تو قانون سازی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی شادی کرنا اگر تو اللہ نے لازم کر دیا ہوتا کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہو یا بچی بالغ ہو تو اس کی شادی کرنا لازم ہے, تو پھر تو نہ مجھے کوئی دخل دینے کا حق تھا نہ آپ کو کوئی دخل دینے کا حق تھا. اللہ نے یہ چیز لازم نہیں کی, اس کو آپ کی ثوابدید پر چھوڑا ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ انفرادی زندگی کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں, اجتماعی زندگی کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں, تو تاخیر کا قانون بنایا جا سکتا ہے, لیکن یہ اپنے معاشرے کو دیکھ کے بنانا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسائل تو وہ ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ کی, کچھ مسائل ہماری دیہاتی زندگی کے ہیں, کچھ ستم چودھریوں نے توڑے ہوئے ہیں, کچھ بچیوں کے لیے بڑے نازک مسائل وہ پیدا کر دیتے ہیں, اور خاص طور پر اگر بچی خوش شکل ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے اپنی بچی کی عزت کو بھی بچانا. اس طرح کی بہت سی مصیبتیں ہیں جن کے لیے ہمیں الگ سے جہاد کرنا چاہیے. یہ جو آپ ونی اور سوارا اور اس طرح کی رسوم دیکھتے ہیں آخر ہمارے معاشرے کی ہیں, تو جب تک ہم ایک پورا پیکج بنا کے اس پہ حملہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ممکن نہیں کہ محض آپ شادی میں تاخیر کا قانون بنا دیں. بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب بھی آپ کوئی قانون بنائے آپ کو معاشرے کو بحثیت مجموعی دیکھنا ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر مجھ سے آپ پوچھیں, میں آپ سے پوچھوں کہ چائلڈ لیبر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کون آدمی ہے جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے اس کو گوارا کرے؟ میں بھی یہی کہوں کہ نہیں ہونی چاہیے, آپ بھی یہی کہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہم پابندی لگا کے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے معاشی حالات اتنے ابتر ہیں کہ اس میں جب تک آپ ایک پیکج بنا کے سوسائٹی کی طرف رجوع نہیں کرتے بہت مشکل ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اپنا ذاتی تجربہ, ایک بچہ چھوٹا میرے یہاں کام کرنے کے لیے آیا, میں کچھ کام کر رہا تھا بیٹھا ہوا, مجھے بتایا گیا, میں نے کہا نہیں یہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, ہم نہیں بچے کو. تھوڑی دیر میں مجھے خیال ہوا کہ اس کا باپ تو اس بچے کو کسی نہ کسی گھر کے حوالے کر جائے گا. بالکل, اس وجہ سے اگر میں نے بھی اس کو رد کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری جگہ جا کر اس کو گالیاں پڑے, اس کی تربیت پہ نقائص ہو جائے, اس کی شخصیت مسخ کر دی جائے. میں نے اس کو بلایا اور اس کہا کہ نہیں ہمارے یہاں کام کرے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں چائلڈ لیبر کو جائز سمجھتا ہوں, وجہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جس نوعیت کے اقدامات چاہیے وہ ہمارے معاشرے نے کیے ہی نہیں سرے سے. ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, ہماری لیڈرشپ کا مسئلہ نہیں, ہمارے رہنماؤں کا مسئلہ نہیں, ہمارے مذہبی پیشواؤں کا مسئلہ نہیں, ہم سماجی اصلاح نام کے کسی کام سے واقف نہیں. ہمارے یہاں جیسے ہی کسی آدمی کو 10-15 ہزار لوگ سننے لگ جاتے ہیں یا اس کی تحسین کرنے لگ جاتے ہیں, وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی سیاست کے علاوہ ہم اصلاح کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں سمجھتے, جبکہ سماجی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں اور وہ اچھے نمونے پیش کریں, کچھ چیزوں کو موومنٹ کے انداز میں اٹھائیں تاکہ لوگوں کے اندر توازن پیدا ہو. اس کے بعد قانون کا دائرہ آتا ہے. سوسائٹی کی اصلاح کے لیے قانون کو آخر میں استعمال ہونا چاہیے, اور قانون کا استعمال یہ دو دھاری تلوار ہے, اچھا بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بڑے بڑے نتائج پیدا کر دیتا ہے. یعنی 10 مسئلوں کو آپ درست کرتے ہیں 1000 بعض اوقات پیدا کر دیتے ہیں. قانون کے استعمال کو کم سے کم کرنا چاہیے اور سوسائٹی کے شعور کو بہتر کرنے کو زیادہ سے زیادہ ہدف بنانا چاہیے. آپ نے بات کی کہ اجتماعی طور پہ ایک پورا سوسائٹی کا پیکج ہونا چاہیے, وہ چلے گا تو کام ہوگی. ویسے ہی ایک سلسلہ اب یہ ہے کہ چاہے میڈیا لیجئے, چاہے پڑھے لکھے گھرانے لیجئے, ہر جگہ کچھ مغربی آزادی آ گئی ہے کہ بچے بچیاں ساتھ پڑھتے ہیں, ساتھ کام کرتے ہیں, جو کہ مناسب ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, اور ایک ایسی زندگی جیتے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ان پہ وہ روک ٹوک عیب ہے, جو کہ بالکل اس پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں, ہونی بھی چاہیے. لیکن اب اس سچویشن میں وہ بچے نہ تو مغربی بچے نہ مشرقی بچے, شادیوں کا سلسلہ ان کا ابھی بھی یہی ہے کہ والدین کی اجازت, بلکہ والدین کی مرضی اور والدین کی ڈھونڈے ہوئے رشتے. ابھی تک یہ سلسلہ نہیں ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ کہ وہ صحیح ہے غلط, یہ سلسلہ نہیں ہے کہ لوگ آپس میں
بچے بچیاں ملیں اور کہیں بھی ہم نے آپس میں شادی کرنی، وہ شاید جائز بھی نہ ہو. وہ سارے 3-4 چیزیں میں آپ کی طرف کر رہا ہوں. ایک تو وہ جائز ناجائز، دوسرا اس معاشرے میں کیا سچویشن ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اور آخر یہ کہ کیا مجھے یہ ہمیشہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہمارا مرد جو ہے عورت کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ اس سے یہی پوچھ لے کہ بھائی مجھے اس لائق سمجھتی ہو کہ تم شادی کرو. وہ بھی اس کی ماں سے بات کر کے فیصلہ ہو جاتا ہے، اور لڑکی کو اتنی اجازت ہے کہ دور سے دیکھ کے کہہ دے کہ ہاں مجھے پسند ہے یا نہیں. اس حد تک یہ بھی نہیں پتا اس لڑکی کی فطرت کیا ہے. اس میں اتنا دم خم بھی ہے کہ اس کو عزت ہی دے دے گا بات کرے، کیونکہ وہ لڑکی سے جا کے اس کو عزت دے. اب اس میں یقیناً جو میں چیزیں مانگ رہا ہوں وہ مغربیت سے بھی آئی ہیں، شاید غیر مذہبی بھی ہیں. تو یہ سارا جو سلسلہ شادی کا، رشتے کا ہے، اس میں کیا توازن ہے؟ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ لڑکی اپنی مرضی بتا دے، لڑکا اپنی مرضی بتا دے. وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں. اگر ایک جگہ کام کر رہے ہیں، ایک جگہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ دیکھ لیتے ہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنے اخلاق کی وجود کی حفاظت کی جائے. چنانچہ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بری چیز کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے کچھ چیزیں آپ سے کہی جاتی ہیں. ان میں بھی جو بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی وہ یہ تھی کہ خلوت میں بیٹھنے سے گریز کیا جائے، یعنی اکیلے میں بیٹھنے سے گریز کیا جائے. معاشرے میں ملتے جلتے کام کرتے ہوئے اگر آپ کسی کی طبیعت کو سمجھ سکتے ہیں، مزاج کو سمجھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اپنے کچھ ذوق اور رجحان کی چیزیں سامنے رکھ سکتے ہیں، دوسرے سے سن سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں کہ مزاج میں، افتاد طبع میں کتنی ہم آہنگی ہے، اس پر اسلام نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی. عرب کے معاشرے میں تو آپ یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے اپنے آپ کو رشتے کے لیے پیش کر دیا. یعنی ہمارے معاشرے میں تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ہاں تو بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور والدین کہتے ہیں کوئی رشتہ نہیں آیا. ہم اس کو اپنے لیے بری بات سمجھتے ہیں کہ بچی کے والدین کسی لڑکے کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں یا بچی اچھی رائے رکھتی ہے تو وہ برملا یہ کہہ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر لڑکے کے کہنے سے، جواب دینے سے کوئی اہانت نہیں ہوتی تو لڑکی کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ در حقیقت ہماری اشرافیہ کی ایک خاص معاشرت جو جاگیردارانہ معاشرت تھی اس سے پیدا ہوئی ہیں. ان کا کوئی اسلام اور مذہب اور اس کی اخلاقیات سے تعلق نہیں. عرب معاشرے میں عورتیں اپنی مرضی بتاتی تھیں، اپنی بات کہتی تھیں، والدین بھی کہہ دیتے تھے. یعنی ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر آپ کچھ اخلاقی حدود کو پامال بھی نہیں کرتے اور زندگی اور معاشرت کے معاملات میں بہت سین، بہت مہذب اور بہت شائستہ رویہ بھی اختیار کرتے ہیں. اور اتنی آزادی بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ اس میں آپ رائے قائم کر سکیں. بیل گھوڑی کی طرح آپ کے بیچنے کے سودے نہ کیے جائیں. یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ میرے خیال میں بتدریج ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم وہ اخلاقی اقدار کو ذہن میں راسخ کر دیں، شعور میں اتار دیں، یہ بتا دیں کہ ہمارے دین میں عصمت کی بڑی اہمیت ہے. یہاں گھر بننا ہے، یا رشتے وجود میں آنے ہیں، یا کسی حال میں بدکاری کو فروغ نہیں ملنا چاہیے. ہم اس طرح کی چیزوں کو کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ سوسائٹی کا مجموعی نظم ختم ہو جائے. اسلامی تہذیب کے 3 بنیادی عناصر ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے. یہ ذہن میں اتار دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو آزادی ہم دینے جا رہے ہیں اس آزادی کے نتیجے میں ہم اپنے معاشرے میں وہ برائیاں پیدا کر لیں جو مغرب سے آئی ہیں. ہمیں اپنی تہذیبی روایت کے اندر اسلام کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عرب معاشرت کو اپنے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر رکھنا چاہیے. وہ ایک قبائلی آزاد معاشرت تھی، اس میں عورتیں بھی اپنی رائے دیتی تھیں، مرد بھی اپنی رائے دیتے تھے. اس میں والدین کے پاس رہنے سہنے، ساس بہو، اس طرح کے جھگڑوں کا آپ کو کوئی دور دور ذکر نہیں ملتا. اس لیے کہ فرد کی انفرادی زندگی، عورت ہو یا مرد، وہ اپنے فیصلوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. تو اپنے فیصلے اور حقیقی فیصلے ہونے چاہیے، اور ان فیصلوں کے لیے ہمیں معاشرے کو بھی ہموار کرنا چاہیے اور فضا بھی بہتر کرنی چاہیے، لیکن اخلاقی حدود کے اندر رہتی ہے. عامر صاحب بہت شکریہ، وقت نکالا. کل شب انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پہ خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv. جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار میں نے نئی بخاری صاحب کا انٹرویو کیا اور ان کا مزاج جو ہے بڑا ہنستا بولتا ہے. تو اس انٹرویو میں ہم دونوں ہنس بول رہے تھے، بات کر رہے تھے. تو اس کے 1-2 روز کے بعد ایک کال آئی
اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس روز جو آپ فرنگی کا لباس پہن کے اور بے ہدہ قہقہے لگا رہے تھے یہ غیر مناسب ہے. یہ لباس فرنگی کا، اسلام کا لباس، اور ہمارے ہاں جس کو اسلام کا لباس کہا جاتا ہے، یہ لباس کی سائنس کیا ہے؟ اسلام کا لباس صرف حیا ہے. آپ کے لباس میں حیا ہونی چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے، ڈیسنسی ہونی چاہیے. آپ پتلون پہنیں، آپ کوٹ پہنیں، آپ نے ٹائی لگائیں، آپ چوغا پہنیں، آپ عبا پہنیں، اس کا تعلق معاشرتی روایات سے ہوتا ہے. لباس تو قوموں کے ہیں، ان کے موسموں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کی معاشرتی روایات سے پیدا ہوتے ہیں، اور اب بین الاقوامی تہذیب سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے لباس اسلام نے مقرر نہیں کیا، وہ ایک عالمگیر پیغام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خاص لباس لوگوں کے لیے مقرر کر دے، خاص وضاقتہ لوگوں کے لیے مقرر کر دے؟ اس کو لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ اپنے لباس میں حیا پیدا کرو. اور سجاوٹ، تزئین اور زینت، اس کے بارے میں دیکھیے قرآن نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا سورہ اعراف میں. کیونکہ صوفیانہ مذاہب میں عام طور پر تزئین کو، زینت کی چیزوں کو ممنوع سمجھا جاتا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ آپ ضرورت کی حد تک جو کچھ کھانا پینا ہے کھا پی لیں، لیکن آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے نہیں. زینت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں آپ ضرورت سے آگے بڑھتے ہیں. اور زینت زندگی کے ہر پہلو میں ہوتی ہے. یہ لباس میں بھی ہوتی ہے، یہ رہن سہن میں بھی ہوتی ہے، یہ مکانوں کی تعمیر میں بھی ہوتی ہے، یہ آپ کی قومی عمارات میں بھی ہوتی ہے، یہ آپ کے کلام میں بھی ہوتی ہے. کلام میں موضوع شعر بن جاتا ہے، موسیقی اس میں آ جاتی ہے، یہ اور بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے. تو قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا، اور یہ تبصرہ سورہ اعراف میں کرتے ہوئے یہ کہا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. ان لوگوں سے پوچھو کہ خدا نے جو زینتیں پیدا کی ہیں ان کو حرام کرنے کی جسارت کس نے کی ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہے، ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ زینتیں پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں. یہ تو منکرین کو ان کے صدقے میں ملتی ہیں. خالصۃ لہم یوم القیامہ، ہاں قیامت میں البتہ میں اس کو اہل ایمان کے لیے خاص کر دوں گا، پھر یہ منکروں کو نہیں مل سکیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ بتا دیا ہے کہ زینت، جمالیات کا احساس، یہ انسان کے وجود کا حصہ ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے. آپ اس کو اس میں سے نکال دیں گے تو اس کے بعد تو انسان جبلی تقاضوں پر آ جائے گا. انسانی تہذیب ختم ہو جائے گی، آرٹ ختم ہو جائے گا، ادب ختم ہو جائے گا، شاعری ختم ہو جائے گی. یہ زینت کا احساس اور جمالیات کا احساس ہے جس سے یہ سارے پیرائے بیان کے وجود میں آتے ہیں. اس کو کیسے ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اسی سے منسلک ایک بات ہے. اکثر بچے، جب میں ٹریننگ بھی کرتا ہوں، ان کو کریئر ٹریننگ کرتا ہوں، پرسنالٹی ٹریننگ کرتا ہوں، اکثر بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے حلیے کی وجہ سے نوکری نہیں ملی. اور وہ حلیہ اکثر اوقات وہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں فی الحال وقت اسلامی اس کو لباس کہتے ہیں، کہ آپ کی شلوار سنت کے مطابق ذرا اونچی ہو، داڑھی ہوتی ہے، تو بالکل مناسب ہے، ان کا حق ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں ترقی یا نوکری نہیں ملتی. تو میں یہ چاہتا ہوں ان کو سمجھانا کہ بھائی یہ لباس تو اگر سنت بھی ہے تو سنت ہے، فرض نہیں ہے. اور اگر آپ کی ضرورت یہ کہتی ہے، اگر آپ کے رزق میں، کاروبار میں، آپ کی ترقی میں حائل ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے معاشرے، اپنی سچویشن کے حساب سے اگر داڑھی ترشوانی ہے ترشوا لیجیے، نیٹ کر دیجیے، ٹوپی نہ پہنیے، یہ سب کر لیجیے. یہ کہتے ہوئے لیکن مجھے کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ نظریں بڑی ٹیڑھی دیکھتی ہیں. تو اس کی اسلام کے مطابق اس کی سچویشن کیا ہے؟ نہیں، اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، اسلام کی کوئی وضاقتہ نہیں ہے. اسلام میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ تمام تر آپ کے بدن کی تہذیب سے متعلق ہیں. یعنی داڑھی اور مونچھوں کے بارے میں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو داڑھی رکھنی ہے. لوگ بالعموم رکھتے تھے، یہ تو کوئی 40-50 سال سے ہے کہ لوگ داڑھی زیادہ نہیں رکھتے، تو داڑھی رکھتے ہیں، مونچھیں رکھتے ہیں. تو یہ اوباشوں کی وضاقتہ کی نہیں ہونی چاہیے. لباس کے بارے میں بھی یہی آپ نے فرمایا. آپ نے دیکھا ہوگا دیہات پہ لوگ تہمت مانتے ہیں، اوباش قسم کے لوگ اپنا لمبا سا کرتا پہن لیں گے، اس کے بٹن کھول لیں گے، تہمت پیچھے سے گھسٹتی ہوئی آ رہی ہو رہی. یہ اوباشوں کا لباس تھا، اس کو عربی میں اسبال کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لوگوں کو روکا. پیغمبر لوگوں کی اخلاقی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں، وضاقتہ متعین کرنے کے لیے نہیں آتے. وضاقتہ تو تمدنی حالات کے لحاظ سے متعین ہوگی. جب آپ لوگوں کے ذہن کو بدلیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اصل اسلام کیا ہے. اصل اسلام ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر ہے. میرے بدن کو صاف ہونا چاہیے، میرے کھانے پینے کو پاک ہونا چاہیے، میرے اخلاقی وجود کو پاک ہونا چاہیے، اور مجھے وہ عبادات کرنی چاہیے جو خدا سے میرے تعلق کو قائم کرتی ہیں. یہ ہے پورا اسلام. ان چیزوں کی اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام میں جو احکام بدن کے متعلق بھی دیے گئے ہیں ان سب کی روح کیا ہے؟
تطہیر، پاکیزہ بنانا، پیوریفائی کرنا، آپ صاف ستھرے رہیں، ان چیزوں کو انبیاء نے اپنا موضوع بنایا ہے. تو یہ وضع قطع کی چیزیں ہمارے یہاں ہندوستان میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئیں، ورنہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نہیں، اصل دین میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حیا کی اہمیت ہے، تہذیب کی اہمیت ہے، شائستگی کی اہمیت ہے. انسان کی وضع قطع، چال ڈھال، لباس ہر ایک کو متوازی ہونا چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے، اس کی اہمیت ہے. آپ کی ہر چیز سے آپ کا اخلاق نمایاں ہونا چاہیے، اس کی اہمیت ہے. ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. اچھا، آپ نے بات کی اخلاق کی. جو ایک اور چیز میرے مشاہدے میں آتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس جگہ پہ ہیں جہاں ان کا لباس، ان کی بات چیت میں لگتا ہے کہ ان کا اسلام کی طرف رغبت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شاید ذرا سا تکبر بھی آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم اس کو نہیں تبدیل کریں گے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ ڈیفینسو، دفاعی میکینزم کک ان کر گیا کہ ہمیں اپنے آپ کو منوانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کیا یہ مناسب ہے؟ کیونکہ یہ تو جس وجہ سے کر رہے تھے تو وہ تو بیسک اخلاقیات ہی اپنی جگہ سے ہٹ گئی. کاش ان کو یہ خیال ہوتا کہ ہمیں یہ منوانا ہے کہ ہم کبھی کم نہیں تولیں گے، ہمیں یہ منوانا ہے کہ ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہمیں یہ منوانا ہے کہ ہمارے ہاں سے اگر کوئی دوا تیار ہوگی تو دنیا اس اعتماد کے ساتھ خریدے کہ یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی دوا ہے، اس کے اندر انگریڈینٹس میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. کاش لوگ اس میں اپنے آپ کو منواتے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جماعت تیار ہوئی تھی صحابہ کی، اس نے ان معاملات میں اپنے آپ کو منوایا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کن چیزوں کو منوا رہے ہیں. منوانے کے بھی مواقع بالکل دوسرے تھے. اور یہ بالکل درست آپ نے کہا کہ بعض اوقات یہ چیزیں آدمی کے اندر، کیونکہ یہ نمائشی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ تکبر کا ایک احساس پیدا کر دیتی ہیں. قرآن مجید تو چال ڈھال میں، بات چیت میں، آواز میں، گفتگو کے طریقوں میں تنقید کر کے کہتا ہے کہ یہ متکبرانہ نہیں ہونے چاہیے. یعنی آواز تک کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اپنی آواز کے اندر بھی نرمی، لطافت، حسن، بات کہنے کا اچھا طریقہ پیدا کرو، اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے. کاش ان چیزوں میں مسلمان اپنے آپ کو منوائیں. آپ اس کو کوئی معمولی المیہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر آج کوئی لائف سیونگ ڈرگ خریدنی ہو، مجھے بتائیے آپ کو خریدنی ہو، مجھے خریدنی ہو، میرے سامنے یہ انتخاب ہو کہ ایک پاکستان کی بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، اور ایک امریکہ کی بنی ہوئی ہے، کس کا انتخاب کروں گا؟ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ میں یہاں سے خریدوں گا بھی نہیں، چاہے وہ باہر کی بنی ہوئی ہو کہ وہ بھی جعلی ہو. یہ بدقسمتی. یعنی جب معاملہ یہ ہو تو ہم کن چیزوں میں اپنے آپ کو منوانے جا رہے ہیں؟ ہمیں منوانا چاہیے تھا. آپ نے دیکھا کہ ہمارے قومی اخلاق کا یہ عالم ہے کہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ وعدوں کو پورا کرنا کون سا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے. یعنی قرآن مجید میں جو بنیادی اخلاقیات بیان ہوئی ہیں ان میں وعدے کی پابندی کو 4-5 بڑی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، عہد اور میثاق پر سارا دین قائم ہے. آپ کی زبان سے بات نکل گئی، وہ آپ کا ایک عہد ہے اور یہ پتھر کی لکیر ہو گئی. اب دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، ہم کسی کو وقت دیتے ہیں کہ میں 4 بجے آؤں گا، میں 5 بجے آؤں گا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامی قانون کے مطابق یہ معاہدہ ہے جو آپ نے کر لیا ہے. دوسرے آدمی کو جب آپ نے کہا کہ میں 8 بجے آؤں گا یا 5 بجے آؤں گا، تو اب آپ نے ایک عہد میں اپنے آپ کو باندھ لیا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے کہ آپ 5:03 پہ پہنچے. کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص کر کے بغیر معذرت کے اور بغیر اگر کوئی عذر پیش آ گیا تو آپ معذرت کریں گے، آپ بتائیں گے. اچھا، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک پاکستانی وقت کی تعبیر اختیار کر لی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی وقت نہیں ہوتا. تو وہ کون سی چیز ہے جس پر ہم فخر کر رہے ہیں؟ اس پر کہ ہماری داڑھی پوری وضع کی ہے، یا اس پر کہ ہم نے بال ایک خاص طریقے کے رکھے ہوئے ہیں، یا اس پر کہ ہم نے پاجامہ ایک خاص طریقے کا پہنا ہوا ہے؟ یہ چیزیں دین کا موضوع ہی نہیں ہے. دین کا موضوع یہ چیزیں ہیں. یعنی یہ جو عبادات ہیں یہ خدا سے ہمارے تعلق کا اخلاقی تقاضا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنے معاشرے کے ساتھ ایک اعلیٰ درجے کے اخلاقی انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے. لوگ یہ اعتماد کریں کہ یہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، بددیانتی نہیں کرے گا، کم نہیں تولے گا، جو کہہ دے گا اس کو پورا کرے گا. اس کی زبان سے بات نکل جائے گی، پتھر پر لکیر ہو جائے گی. یہ بھی تو سنت ہے کہ نبوت سے پہلے امین تھے، صادق تھے، تو جب نبوت آئی تو جھوٹے تو نہیں. اور پیغمبروں کا اصلی کمال یہی ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے کے شریف و نفس ترین انسان ہوتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ خیر الناس ہوتے ہیں، بہترین لوگ. یعنی ایسے لوگ کہ جو سوسائٹی کا گلے سرسبد ہوتے ہیں، نسل فطرت کا بہترین صبر ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں جو پیغمبر ہیں. کسی جگہ پر قرآن مجید نے ان کا تعارف کراتے ہوئے وضع قطع کوئی بیان کیا ہے؟ یہ چیزیں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. وضع قطع تو آپ کے معاشرے سے پیدا ہوتی ہے، آپ کے تمدن سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں. اخلاق ہیں جو ابدی حیثیت رکھتے ہیں،
اور اخلاق ہیں جن کی بنیاد پر قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں، اور اخلاق ہیں جن کی بنیاد پر مذہب کی تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ ہم نے بات کی اخلاق اور تکبر کی، اس تھوڑے سی تکبر نے، اور اب ہم دوسری طرف آتے ہیں وہ لوگ جو بالکل ہی متضاد ہیں اس حلیے یا اس لباس کے، اب ان کے بیچ ایک سیگمنٹیشن ہے، ایک غصہ ہے ایک دوسرے کی طرف، یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ فنڈامنٹلسٹ فنڈو آ گئے، معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر آ گئے، یہ تو برا حال ہے، چاہے وہ نمازی ہو، پرہیزی ہو، چاہے کچھ ہو۔ یہاں تک کہ ایک وقت تھا کہ کراچی میں کسی خاتون نے اگر ذرا اونچی آستین پہن رکھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن پہن رکھی تو بلیڈ سے آپ نے اس کا بازو چھیل دیا۔ ابھی چند روز پہلے کسی نے کہا، مجھے اس کی حقیقت کا کچھ نہیں پتا، کہ وہ گاڑی چلا کے جا رہی تھیں تو برابر میں ایک دوسری گاڑی والے نے روک کے ان کو گالم گلوچ شروع کر دی، ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، تا وقت کہ وہ پولیس تک چلے گی، یہ کہہ کے کہ تم شر پھیلا رہی ہو، تم اوریانی پھیلا رہی ہو وغیرہ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا حلیہ کیا تھا اور سچویشن کیا تھی۔ یہ جو سیگمنٹیشن یا جو کانفرنٹیشن ہو گئی ہے، کیا دونوں طرف کے لوگ یہ کسی طرح جائز تو نہیں ہو سکتی؟ دونوں طرف ملا ہے، یعنی ملا صرف وہی نہیں ہوتے کہ جو مذہبی درسگاہوں میں پڑھ کے نکلتے ہیں، دونوں طرف، اور یہ جب تک دونوں جانب اصلاح نہیں ہوگی۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دین کا جو کی ورڈ ہے قرآن مجید میں وہ میزان ہے، یعنی دین خود میزان ہے، وہ لوگوں کو توازن پر لانا چاہتا ہے، ٹھیک اعتدال پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب مثلا یہ دعوت اور تبلیغ کا معاملہ ہے، آپ کو کسی کی آستین پر اعتراض ہے یا آپ کو کسی کے حلیے پر اعتراض ہے، تو اس کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ تو خدا کے پیغمبروں نے کبھی اختیار نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں اور چیزوں کی ترتیب قائم رکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے خدا کا تصور ذہنوں میں اتارا جائے، حیا کا تصور ذہنوں میں اتارا جائے، پہلے لوگوں کے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیا جائے، ان کی اخلاقی تطہیر کی جائے، انہیں پیوریفائی کیا جائے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی چیز وضع قطع کی طرف بھی توجہ دلانی ہے تو آپ توجہ دلا دیجیے گا۔ یہ ترتیب ہم قائم نہیں رکھتے، اور دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا، پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا جس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہوتی، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ تو یہ جو داروغہ بنا کے لوگوں کے اوپر مسلط کر دینا ہے، چیزوں کو ٹھوسنے کی کوشش کرنا ہے، نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ بدقسمتی سے آپ دیکھیے کہ اب بڑھتے بڑھتے جہاد، قتال اور جنگ اور جدال تک پہنچ گیا ہے۔ یعنی اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں اسلامی نظام بزوں میں خود نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر سب سے پہلے باربر شاپ کو ایک خط آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو بند کر دیجیے۔ یہ جگہ ہے جہاں سے خدا کے پیغمبروں نے معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ وہ تو لوگوں کے دل و دماغ میں توحید اتارتے ہیں، اعلیٰ اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، پھر انسانوں کے اندر ایک تہذیب پرورش پاتی ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق احکام سے ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کی تہذیبی روایت بنتی ہیں۔ وہ تہذیبی روایت ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اعلیٰ اقدار جنم لیتی ہیں۔ اس طرح سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں اس کی نہ صرف یہ کہ اصلاح کرنی چاہیے بلکہ اس کے خلاف لڑنا چاہیے۔ میں لڑنا اس معنی میں نہیں بول رہا، استدلال کے ساتھ لڑنا، نصیحت کے اسلوب میں جہاد کرنا، اور یہی بات ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ قرآن ہاتھ میں پکڑو، پیغمبر سے کہا جاہد بہی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، اس قرآن مجید کی طرف لوگوں کو توجہ دینا۔ پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے، کیسی عجیب بات ہے، یعنی جتنی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری اخلاقی تعلیم ہے، ایمان راسخ کیا جا رہا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ جن چیزوں کے اوپر ہم اس طرح کے رد عمل کا شکار ہوتے ہیں، اس کا کوئی ذکر آپ کو اللہ کی کتاب میں نہیں ملتا، یعنی قرآن مجید نے اس کو موضوع نہیں بنایا سرے سے۔ ایک مختصر وقفہ لیجیے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم بات کرتے ہیں۔ انکے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ بہت خوب آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اخلاق، تہذیب، اس کا ذکر ہے۔ ہماری مساجد میں یہ تعلیم کیوں نہیں ملتی؟ کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی امام نہیں ملا پاکستان میں جو یہ کہے کہ جن جن کی گاڑیاں باہر سڑک کو روک رہی ہیں یا الٹی کھڑی ہیں یا جو سگنل توڑ کے آئے ہیں، ون وے پہ چلا کے ہیں، وہ ہماری صف سے نکل جائیں، کیونکہ اگر وہ صف میں ان کی اجازت ہے تو شرابی، قاتل، مجرم، ان سب کی بھی ساتھ اجازت ہونی چاہیے۔ اور پھر
غیر مسلمان کو بھی مطلب میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے, ہر مجرم کو اجازت ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بھی تو جرم ہی ہے نا. اب وہ چھوٹا جرم ہے بڑا جرم ہے وہ تو لیکن جرم تو جرم ہے. تو وہ ہماری مساجد میں سے وہ تعلیم, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں, اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو وہ کیوں نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہماری مساجد کے موضوعات یہ نہیں ہے. یعنی ہم نے اپنے معاشرے کی تربیت کو کبھی اپنا موضوع نہیں بنایا. ہماری مساجد کا موضوع نہیں, ہمارے کالم نگاروں کا یہ موضوع نہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ پچھلے 1 سال کے ڈان کے اور جنگ کے کالم نگاروں کو دیکھ لیجئے, ان کے موضوعات کیا ہیں. 2 بڑے اخبار ہیں نا آپ کے, آپ دیکھ لیں کہ ان کالم نگاروں کا سیاست کی بڑی اہمیت ہے, سیاسی اقدامات کی بڑی اہمیت ہے, امریکہ کے تجزیے کی بڑی اہمیت ہے, مسلمانوں کی غیرت حمیت پر بہت گفتگو کی جا رہی ہے, مسلمانوں کا اخلاق کتنا خراب ہو چکا ہے. وہ یہ تک نہیں جانتے کہ میں یہاں گاڑی کھڑی کر کے جا رہا ہوں, کسی مریض کو یہاں سے نکلنا ہوگا, کسی آدمی کو راستہ تلاش کرنا ہوگا, مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اس معاملے میں. اور امام بھی, اس کا موضوع بالکل دوسری چیزیں ہیں. اے کاش ایسا ہوتا. اس کی بڑی وجہ کیا ہوئی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جن مدرسوں سے تعلیم پا کے وہ آتے ہیں, آپ ان مدرسوں کی تعلیم کا مطالعہ کریں, اس کے اندر یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی, بلکہ اس سے الٹ صورتحال یہ ہے کہ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ یہ سوسائٹی اور اس کا قانون یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کی پیروی کرنی ہے. اصلی چیز تو خدا کا قانون ہے. یعنی سوسائٹی کے اندر جو قوانین آپ نافذ کرتے ہیں, آپ کو ٹریفک کے قوانین بنانے پڑتے ہیں, آپ کو ضابطے بنانے پڑتے ہیں, انسان کی بہبود کے لیے بنایا گیا نا, اس کی بہتری کے لیے. ان کا احترام بھی کرنا ہے. سرخ بتی پر رکنا اور جب آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا اس وقت رکنا, یہ خدا کا حکم ہے. آپ کہیں گے تم نے کیا بات کہہ دی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ بات رسالت میں آپ سے میں کہی. آپ نے فرمایا تم اگر قانون کی پابندی کرتے ہو تو میری اطاعت کرتے ہو, اور میری اطاعت کرتے ہو تو خدا کی اطاعت کرتے ہو. تو جس معاشرے کے اندر قانون کی خلاف ورزی لوگوں کے لیے باعث فخر ہو, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے خطیب کو یہ کہنا چاہیے, ہمارے امام کو یہ کہنا چاہیے, ہمارے دانشوروں کو یہ کہنا چاہیے, اخلاق کی چیزوں کو موضوع بنانا چاہیے. ہم مرے یہاں سے ہیں. آپ یقین کیجئے ایٹم بم ہونے سے ہم نہیں مرے, ہم اخلاق کی زوال کی وجہ سے مرے ہیں. ہماری موت کا باعث بالکل اور چیز ہے. ہمارے اندر اخلاق کی جارحیت نہیں ہے. میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. اخلاق کی جارحیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آخری درجے میں صرف اخلاقی ہتھیاروں سے لڑنا ہے, اور یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں ہوتی, لیکن اس میں کبھی شکست نہیں ہوتی. یہ جنگ مشکل بھی تو نہیں ہوتی ہے. مشکل اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو اس کا شعور نہ ہو. اگر یہ جنگ آپ لڑنے کا ایک بار فیصلہ کر لیں اور آپ کے شعور میں اتر جائے تو اس سے زیادہ لذت کسی جنگ میں نہیں ہے. اعلیٰ اخلاق پر کھڑے ہونے میں جو آدمی کو رفعت حاصل ہوتی ہے, جو بلندی حاصل ہوتی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کا کبھی شعور ہی پیدا نہیں کیا. کاش ہمارے خطبے اسی موضوع پر, میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے 52 خطبے دینے ہوتے ہیں نا سال میں, آپ ذرا تقسیم کر کے دیکھیں تو 52 ہی شاید برائیاں نکل آئیں آپ کی سوسائٹی میں اخلاق کی لحاظ سے, جن میں سے ایک ایک برائی یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ ایک جمعے کا خطبہ اس کے لیے خاص کر دیں اور ہر سال اس کو دہراتے چلے جائیں. شاید اس قوم کے اندر کوئی اصلاح پیدا ہو جائے. لیکن جہاں صورتحال یہ ہو کہ آپ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر اونچا کریں اور اس میں آپ اپنے اعلانات شروع کریں, اس میں تقریر فرمانا شروع کریں, اور آپ کو احساس نہ ہو کہ آپ کے ساتھ والے گھر کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی, وہاں مریض کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, طالب علم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, سونے کی خواہش رکھنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. مسجد کے پاس گھر بناتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, اگر انہیں معلوم ہو کہ مسجد کے قریب گھر ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں گھر خریدنے کی نوبت نہ آئے, بلکہ گھروں کی قیمت گر جاتی ہے اس لیے کہ لوگوں کو ڈسٹرب کیا جائے گا. تو یہ کیا چیز ہے جس مذہب میں دوسرے کو ایذا دینا, یعنی یہ رسالت میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ہمسائے کو ایذا دیتے ہو, اسے تکلیف پہنچاتے ہو, تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تمہاری نمازیں بھی تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی. ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے ہمسائے اس کی ایذا سے تنگ ہیں لیکن نوافل بہت پڑھتی ہے, آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. ایک دوسرے کے بارے میں کہا گیا کہ فرض نماز پڑھ لیتی ہے لیکن اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں, فرمایا جنت میں جائے گی. تو ترتیب ہی بالکل دوسری تھی جو دین نے ہم کو سکھائی تھی. وہ ترتیب ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. ہم تو اطمینان کے ساتھ مسجد بناتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے لیے زندگی حرام کر دیتے ہیں, جینا اجیرم کر دیتے ہیں, اور یہ خیال کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اگر کبھی چلے جائیں جا کے توجہ دلا دیں. مجھے خود یہ تجربہ پیش آیا. میں ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا ایک زمانے میں, اور کبھی ایک جگہ نماز پڑھ لیتا, کبھی دوسری جگہ. فجر کی نماز کے بعد میں چاہتا تھا کہ کچھ خاموشی ہو, سکون ہو, جس میں آدمی کچھ غور و خوض بھی کرتا ہے, لیکن ایک تقریر جاری ہوتی ہے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر, اور میں خیال کرتا کون لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے یہ تقریر سنتے ہیں. ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد میں واپس گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں تھا, ایک ٹیپ ریکارڈر تھا اور مائک کا منہ اس کے اوپر رکھا ہوا تھا, اور یہ تقریر سارے محلے کو سنائی جا رہی تھی. آپ مجھے بتائیے کہ جب اخلاقیات میں یہ پستی ہو
آپ کبھی اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھیے, مذہبی جماعتوں کو دیکھیے, قوم کی اصلاح کرنے کے لیے نکلی ہیں, دیواریں اپنے اشتہاروں سے کالی کر دیتی ہیں. باہر نکل کے دیکھیں, یعنی وہ صرف حکیموں کے اشتہار نہیں ہوتے, ان کے ساتھ آپ کی مذہبی تنظیموں کے اشتہارات ہوتے ہیں, ان کے جلسوں کے اشتہارات ہوتے ہیں, ان کے اجتماعات کے اشتہارات ہوتے ہیں, ان سے دیواریں سیاہ کی جاتی ہیں, اور کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھے ہیں. ہمارے شر سے تو لوگوں کی دیواریں محفوظ نہ رہ سکی. کجا یہ کہ مسلمان کی خوبی یہ بیان کی گئی تھی کہ المسلم ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. اور یہاں صورتحال یہ کہ دیواریں بھی آپ کی سر سے بچی ہوئی نہیں. دیواروں کی آپ نے بات کی, اور آپ نے یہ کہا کہ جس کی اعمال سے کسی اور کو تکلیف پہنچے اس کی نماز بھی لوٹا دی جائے گی. تو یہ جو ہم ایک کچرے کا ٹکڑا سڑک پہ پھینک جاتے ہیں, آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کے, یا گاڑی 2 منٹ کو بیچ سڑک پہ چھوڑ دیتے ہیں, یا ایئرپورٹ پہ یا کہیں بند جگہ پہ سگریٹ پی رہے ہیں, ان تمام چیزوں سے ارد گرد والوں کو تکالیف ہوتی ہے. تو پھر کیا یہ مناسب ہے کہنا کہ یہ سب لوگ اسی گناہ کے مرتکب ہیں جس کے بعد تمام عبادات پلٹ جائیں گے؟ اس میں کیا شک ہے, یہ حرام چیزیں ہیں, ان کا مواخذہ ہوگا, ان کو بھگتنا پڑے گا. آپ کو جس وقت بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ضمیر سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. دیکھیے, آپ کوئی ایسی غلطی کریں جو خدا اور آپ کے درمیان میں ہے تو خدا معاف کر دے گا, وہ رحیم اور کریم ہے. اگر آپ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچی ہے, نقصان پہنچا ہے, تو پھر تو معاملہ اس شخص کے ساتھ قیامت میں کرنا پڑے گا. اور اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے کسی دوسرے کو ایذا پہنچا دی ہے اور اس نے وہاں معاف کرنے سے انکار کر دیا تو تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تم سے کہے گا نیکیاں دے دو, دینی پڑیں گی معاملہ کرنے کے لیے. یہ سب سننے کے بعد تو ایک ذہن میں آواز آتی ہے کہ یہ لڑائی, یہ کوشش میری یا آپ کی یا اور لوگوں کی جو یہ آج کے معاشرے کے حساب سے عجیب عجیب باتیں ہیں ہم کر رہے ہیں, کیا یہ لڑائی بیکار ہے؟ نہیں, یہ کبھی بیکار نہیں ہوتی. دیکھیے, دنیا میں جتنے معاشرے بھی تربیت کر کے کسی مقام تک پہنچے ہیں, پہلے مرحلے میں کچھ لوگوں کو اپنی سریب اپنے کندھے پر رکھنی پڑی ہے, اور یہ مجھے بھی رکھنی چاہیے, یہ آپ کو بھی رکھنی چاہیے, اور اس میں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمیں تو ایک زندگی کی مہلت ملی ہے, 10 سال 20 سال 50 سال. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, اس وقت ہم نہیں ہوں گے. ہمیں اس دور میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے, اور اس میں جس چیز کے خلاف جہاد کرنا ہے وہ جہالت ہے, وہ غربت ہے. ہمیں اس جہاد میں اپنا حصہ پورا ادا کر دینا چاہیے. ہو سکتا ہے آج, ہو سکتا ہے کل وہ بڑی تبدیلی ہماری سوسائٹی میں بھی آ جائے. اگر نہیں بھی آتی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی اجر کا معاملہ نہیں ہے جو ہمیں قیامت کے دن اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ ہمیں مل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا ضمیر صاف ہے, آپ بات صحیح کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو وہ بات بتانا چاہتے ہیں جو ان کے دین کی بات ہے, جو اعلیٰ اخلاق کی بات ہے, جو انسانیت کی بات ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ رائے گاں جائے. اللہ نہ یہاں اس کو ضائع کرے گا نہ وہاں ضائع کرے گا. اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. آپ ایک مکان کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں, خواہش تو میری بھی ہوگی, آپ کی بھی ہوگی کہ بنے بنائے مکان کی تزئین کے مرحلے میں داخل ہو جائیں, لیکن بہرحال زمین میں اتر کے پہلے اس کی بنیادیں اٹھانی پڑتی ہیں, اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ خاک پھانکنا بھی پڑتی ہے اور خاک چھاننا بھی پڑتی ہے. تو آئیے, خاک چھانتے بھی ہیں, خاک پھانکتے بھی ہیں, لیکن بہرحال یہ کام ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد کپڑے جھاڑ کے اٹھ جائیں گے, اور امید ہے کہ ہم خدا کے پاس بھی اگر چلے جائیں گے تو وہاں سرخرو ہوں گے. 2-3 باتیں وہ ہیں جو کہ اس اوور آل ڈسکشن سے لے کے وہ چند مسائل جو ذہن میں چند سوالات ہوتے ہیں. جو ہم نے اصلاح کی بات کی, عورتوں کی بات کی, میرے مشاہدے میں بہت سی عورتیں وہ ہیں ان کی شادی نہ ہو سکے, نہ ہونے کی امید ہے. دوسری شادی ہمارے ہاں عیب ہے, یہ معاشرہ ان کو جینے تو نہیں دے گا. ہمارے ہاں دوسری شادی جو عیب کر دی گئی, اور اس کے بارے میں جب بھی کسی کو بھائی اس سے تو بہتر تھا کسی کی دوسری بیوی ہوتے آپ, تو کہتے ہیں وہ باتیں آتی نہیں, وہ قرآن میں ہے, برابری ہے اور یہ ہے اور وہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہندو معاشرت کی وجہ سے ہوا. یعنی ہمارے ہاں اس کو اس درجے تک کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ یہاں کسی آدمی کو دوسری شادی کا مشورہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ خودکشی کروا رہے ہیں. بیوی کھڑی ہو جائے گی اس کے خلاف, بچے کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف, اس کو ایک اوباش آدمی سمجھا جائے گا. یہ ہماری نفسیات میں داخل کر دیا گیا ہے. اور یہ جن مسائل کی طرف آپ نے توجہ دلائی یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ وہی چیز ہے کہ خدا نے جو توازن قائم کیا تھا, ہم کبھی ادھر لڑک کر اس کو مجروح کر دیتے ہیں, یعنی کبھی عورت کو بند کر کے مجروح کر دیتے ہیں, کبھی خدا کی دی ہوئی اجازت کے معاملے میں غلط رویہ پیدا کر کے اس کو مجروح کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے
لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ لاکھوں میں اس طرح مبالغے میں نہیں بول رہا جیسے ہمارے یہاں لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں، واقعتاً اعداد و شمار اس کے موجود ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں عورتیں اس وقت بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے وجوہ اسباب میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ازالہ شاید ہمارا معاشرہ نہیں کر سکے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے معاشرے میں پہلے 15-20 سال جب گزر جاتے ہیں، اس کے بعد والدین کے گھر میں عورت کا کیا حال ہوتا ہے، والدین رخصت ہو جائیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. اس طرح کی صورتحال میں زندگی بسر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس وجہ سے میرے خیال میں اس میں بھی اس عدم توازن کو دور کرنا چاہیے. جن لوگوں کے پاس ایسے وسائل ہیں، حالات ہیں، وہ اگر ان عورتوں کے لیے سہارا بنے. دیکھیے قرآن مجید نے جس وقت وہ معاملہ ہوا ہے یتیموں کی پرورش کا، یعنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، یتیم بچے تھے، اپیل کی قرآن مجید نے کہ از راہ کرم اگر آپ ان یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کی ماؤں سے نکاح کر لیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں آپ یہ بات کہہ دیں، اس کے بعد پگڑی پھونجی غائب، آپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. یہ پرابلم ہے. اور یہ وہی چیز ہے کہ خدا کے پیدا کردہ توازن کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ جس ضرورت کی طرف آپ توجہ لا رہے ہیں، اگر فرض کیجئے لوگوں کو کچھ آمادہ کر بھی لیا جائے، عورتوں کو آمادہ کر لیا جائے، تو نہیں، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی شادی نہیں کرے گا. البتہ ان مقاصد کے لیے ضرور شادیاں ہوں گی کہ جو نہ عورتوں کے لیے کوئی قابل قدر ہے نہ ہمارے لیے کوئی قابل قدر ہے. انکے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مختصر وقفہ لیجیے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم بات کرتے ہیں. انکے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. آپ نے تزئین کی بات کی، مرد کا سونا پہننا. میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. آپ نے تزئین کی بات کی، مرد کا سونا پہننا. میں اس کی کوئی ٹھوس وجہ آج تک نہیں ڈھونڈ سکا کہ کیوں حرام ہے، اگر حرام ہے. دین کے احکام میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ احکام ہوتے ہیں جو اصول میں دیے جاتے ہیں، ایک ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے. اصول میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کو تکبر نہیں اختیار کرنا، کیونکہ یہ اخلاقی برائی ہے. آپ کو نمائش نہیں کرنی. اپنے پاس اگر آپ کے پاس کوئی سونا ہے، چاندی، اس زمانے میں یہی دولت ہوتی تھی. آپ کو اپنے لباس میں ہر چیز میں ایک توازن قائم رکھنا ہے اور اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا ہے. یہ ہے دین کے بنیادی احکام. اب اس کو آپ اپلائی کریں گے نا اپنے معاشرے میں، تو اپلائی جب کریں گے اپنے معاشرے کے اندر، تو پھر اس معاشرے کے حالات کے لحاظ سے جو چیز نمائش کا ذریعہ بنتی ہے، جو چیز فضول خرچی کا ذریعہ بنتی ہے، آپ اس پہ تنقید کریں گے. تو اصل میں سونا پہننے کو ممنوع قرار دینا پیش نظر نہیں تھا، اسراف کو، فضول خرچی کو، تکبر کو روکنا مقصود تھا. اس کی علامتوں کے بارے میں حضور نے توجہ دلائی کہ یہ کیوں اختیار کرتے ہو. اس کو لوگوں نے ہمیں سونا پہننے کی ممانعت کا حکم سمجھ لیا ہے. یہ اس کا اطلاق ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں میں کسی آدمی کے گھر کے رہن سہن پر، مکان کی تعمیر کرتے وقت اس نے کتنا بڑا گھر بنا لیا، اس پر اس نے لباس خریدتے وقت کس تعیش کو مرہوز رکھا ہے، اس پر تنقید کروں اور یہ کہوں کہ یہ ممنوع چیزیں ہیں. اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت لفظ میں بیان کیا ہے کہ یاد رکھو، ایک لباس ہوتا ہے، ایک لباس کا جمال ہوتا ہے. اس پر تبصرہ کیا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. خوبصورتی ممنوع نہیں ہے، جمالیات کا احساس ممنوع نہیں ہے، زینت ممنوع نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ شہرت کا لباس، دکھاوے کا لباس، یہ وہ لباس ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اصل میں یہ دکھاوے کے، شہرت کے، اسراف کے پہلو ہیں جن کا اطلاق کیا گیا ہے. ہمارا علم بدقسمتی سے اس مقام پر ہے کہ جس میں اصل حکم اور اس کی اپلیکیشن اس کو ملا دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی حرمت کی کیا وجہ ہے. حرمت اسراف کی ہے، حرمت دکھاوے کی ہے، حرمت نمائش کی ہے. اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ سونا پہنتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ دیکھو میرے پاس یہ مال، یہ دولت ہے. بادشاہ کنگن پہنتے تھے. اس کو کنڈیم کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، یہ انسانوں کے پہننے کی چیزیں نہیں ہیں. تصویر اتارنے پہ بڑی بحث ہوتی ہے، تصویر اتارنی چاہیے کہ نہیں. وہ میری سمجھ میں ہے کہ تصویر اتارنے میں کوئی برائی نہیں، تا وقت کہ اس تصویر کو آپ وہ اہمیت نہ دیں جو زندہ شخص کی ہو. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں تصاویر دکھتی ہیں خانہ کعبہ کی، مسجد نبی کی، اور ان کو وہ اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے جو کہ نعوذ باللہ ان عمارات کی ہے. کیا میرا سمجھنا صحیح ہے کہ وہ زیادہ غلط ہے بنسبت اگر میں اپنی بیوی کی تصویر بٹوے میں لے کے پھرتا ہوں؟ یہ بات یہ ہے کہ جو تصویریں مشرکانہ تصویریں تھیں جن میں مذہبی تعظیم کے جذبات پیدا ہوتے تھے، جن کو لوگ پوجتے تھے، ان کو منع کیا گیا ہے. اور کوئی تصویر بھی ممنوع نہیں ہے. فنون لطیفہ کی ہر چیز جائز ہے، یہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے جس کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے. غلط استعمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے شرک کو فروغ دیں جو دین میں ممنوع ہے. آپ کوئی بد اخلاقی پیدا کریں. تو اگر کوئی تصویر ان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے
تو وہ لازماً ممنوع ہوگی، ورنہ آپ کی تصویر، آپ کی بیوی کی تصویر، آپ کے والدین کی تصویر، اور اس وقت دیکھیے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ہزار چیزوں کے لیے تصویر استعمال ہو رہی ہے. تو تصویر کو یا موسیقی کو اسلام میں اصلاً منع نہیں کیا گیا، یہ ان کا استعمال ہے جس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. عرب میں مشرکانہ تصویریں تھیں، بت بنا کے پوجے جاتے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا. یہ بھی وہی بات ہے کہ شرک منع ہے، اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. تو اس سے قریب وہی نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی تصویر گھر میں لگا کے اس کو چومتے بھی ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں، اس کی کیا سچویشن؟ یہ بات یہ کہ یہ بھی ایک بڑی غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے، خانہ کعبہ کو جو حیثیت حاصل ہے اس کی تصویر کو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے دین کے معاملے میں ایسے تمام معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اسی سے شرک کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہی چیز آگے بڑھتے بڑھتے قوموں کی خرابی کا باعث بن جاتی ہے، اور ان کے یہاں اصل چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ان کی جگہ لے لیتی ہیں. یہ جو بت بھی بنائے گئے تھے، یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ اینٹ پتھر ہی تھا، یہ بھی کچھ تصورات تھے جو بتوں میں ڈالے گئے، وہ تصورات تھے جو پوجے جا رہے تھے. تو یہ آپ نے درست توجہ دلائی کہ تصویروں کے ساتھ اگر بیت اللہ کی تصویر ہے یا مسجد نبوی کی تصویر ہے، اس کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی تعظیم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آخری سوال، کیونکہ بتوں کی بات آ گئی، فنون لطیفہ، اسٹیچو جس کی کوئی تعظیم نہیں ہے، کوئی عزت نہیں، ایک اسٹیچو ہے، کیا وہ جائز ہے گھر میں رکھنا؟ آرٹ کی چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں. میں نے تو آپ سے عرض کر دیا کہ تمام چیزیں منع کی گئی ہیں شرک کی وجہ سے. اگر کوئی چیز شرک کا ذریعہ آج بنتی ہے، مثال کے طور پر ہندوستان میں بہت سے لوگ پیپل کے درخت کو پوجتے ہیں، تو غیر ممکن ہے کہ آپ کسی قوم کی اصلاح کریں اور وہاں پیپل کے درخت کی تصویر بنانے پابندی لگا دیں. اب ہمارے ہاں تو درخت کی تصویر جائز ہے لوگوں کے ہاں. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تصویر منع ہے یا موسیقی منع ہے یا بت منع ہے. اصل چیز یہ نہیں، اس کا پرستش کے لیے ہونا. تو اگر پرستش کا بت ہے، کسی مذہبی شخصیت کا بت آپ نے بنا لیا ہے جس کے بارے میں وہی تعظیم کے جذبات پیدا ہو جائیں گے، یا لوگ اس کو سلامی دیں گے یا اس کے سامنے نظر نیاز پیش کریں گے، تو ظاہر ہے کہ شرک پیدا ہو جائے گا. تو آرٹ کی چیزیں جو عام طور پہ بنائی جاتی ہیں ان میں کوئی ممانعت نہیں. ہم صاحب، میری بد نصیبی کہ آج سے پہلے آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی، اور میری خوش قسمتی کہ آپ سے آج ملاقات ہوئی، اور بہت سے شکوک جو ذہن میں تھے وہ چلے گئے. جاتے جاتے بس میں ایک گزارش کروں گا، مجھے سورہ عصر کا مطلب سمجھاتے جائیں. یہ قرآن مجید کی بڑی غیر معمولی سورہ ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پوری تعلیم کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. بہت سی روایتوں میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ثلث القرآن ہے، قرآن کا ایک تہائی ہے. اس میں در حقیقت ایمان کے تمام بنیادی تقاضے بیان کر دیے گئے ہیں. یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اس کی گواہی پیش کی ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور ہوا، اور وہ جزا و سزا کا ظہور یہ بتاتا ہے کہ انسان خسارے میں پڑیں گے. یعنی وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا، وہ دنیا کا نفع کماتے رہے، حقیقت میں انہوں نے اپنے لیے گھاٹا خرید لیا. وہ بچ سکتے ہیں تو صرف 3 چیزوں سے بچ سکتے ہیں. وہ حقائق پر اپنے ایمان کو محکم کریں، کیونکہ یہ بنیاد ہے آپ کی سوچ اور فکر کے صحیح ہونے کی. وہ اپنے عمل کو صالح بنائیں، اور وہ ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے رہیں. حق کی نصیحت اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت، یہی معاشرے کی تطہیر کا بہترین لائحہ عمل ہے. اگر میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے حق کی نصیحت کرنے والے اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرنے والے بن جائیں، اور یہ ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول میں کام انجام دیں، اس کے لیے کوئی ران تران لانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کے گرد و پیش کے ماحول کی آپ پر ذمہ داری ہے. بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، ماں باپ کو، یہ ایک دوسرے کے سامنے اس کو کہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو، حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرو. یہ پورے معاشرے کی اصلاح کا نسخہ ہے جو قرآن مجید نے 2 لفظوں کے اندر بیان کر دیا ہے. اور اس میں دیکھیے یہ نہیں بیان کیا گیا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں آپ سننے والے، نہیں، باہمی طور پر نصیحت کرو. ہو سکتا ہے صبح باپ بیٹے کے لیے یہ کام کر رہا ہو اور شام کو بیٹا باپ کے لیے یہ کام کر رہا ہو. یہ ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے کرنا ہے، اور انہی چیزوں کے اوپر ہماری نجات کا انحصار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ضمانت دے دی ہے کہ یہ 3 چیزیں اگر کسی نے اپنی زندگی میں پوری کر دی ہے، ایمان، اچھا عمل اور ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف سے جنت کی ضمانت ہے. صبر کا مطلب ثابت قدمی، یعنی یہ وہ صبر نہیں ہے جو ہمارے ہاں لوگ بے بسی سے کرتے ہیں. پوری قوت اور ثابت قدمی کے ساتھ آپ لوگوں کو کہیں کہ جب حق پر عمل کرو گے تکلیف ہوگی، مصیبت آئے گی، آزمائش ہوگی، لوگ ماریں گے، لوگ آپ کو گالی دیں گے، آپ کو رکاوٹوں سے سابقہ پیش آئے گا، آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اس کے اوپر. دیکھیے حق کو صرف لوگوں تک پہنچانا کافی نہیں ہے، اس پر ثابت قدمی کی تعلیم دینا ضروری ہے.
2 قدم چلنے کے بعد جب مخالفت سامنے آتی ہے تو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. ذرا کسی حق کو پیش کر کے دیکھیے اپنے ماحول میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنی سوسائٹی میں، اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ صرف حق کی نصیحت نہیں کرو، حق پر ثابت قدمی کی نصیحت بھی کرو. اور ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے موقف پر ایمان ہے، آپ اس پر کھڑے ہیں، آپ صحیح بات پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، کسی کی جان لینے کے لیے نہیں. معذرت کے ساتھ میں لالچی ہو رہا ہوں. ایک سورہ عصر کو میں اپنے سے قریب رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ اصلاح ہے، وہ آپ نے وضاحت کی. ایک جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا مطلب بھی مجھے سمجھاتے چاہیے. یہ 2 چیزوں کا اقرار ہے. ایک اس چیز کا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم و عقل سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ تو قائم رہیں گے، اس سے ماورا اوہام کے سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں سوائے خدا کے. اور اس کے ساتھ یہ اعتراف ہے کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، میں اپنی جان پر ظلم ڈھا بیٹھتا ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ چیز انسان کو شعور نفس بھی دیتی ہے، اپنی غلطی کے اعتراف کا حوصلہ دیتی ہے. میرا تو ذاتی احساس یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا خیر ہے جو کسی انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے تو وہ غلطی کا اعتراف کرنا ہے. اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آدمی صرف خدائی کے سامنے کرتا ہے، نہیں، وہ معاشرے کے سامنے بھی کرتا ہے. میں نے کئی بڑے لوگوں کو ہمیشہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ اپنی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. دیکھیے ایک تو ہے نا ذاتی کو غلطی ہوئی ہے، وہ تو خدائی کے سامنے رہنی چاہیے. پبلک لائف میں جو غلطیاں ہوئی ہیں تو شاید ہماری قوم کے اندر اس کا احساس پیدا ہو. تو خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ایک حقیر انسان ہوں، میں کوئی الہ نہیں ہوں، مجھ پر کوئی وحی کوئی الہام نہیں ہوتا، میں ایک انسان ہوں، انسان کی حیثیت سے مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے. اپنی انسانیت کا اعتراف ہے اور خدا کی بندگی کا اعتراف ہے اور اس کی توحید کا اعتراف. اس سے زیادہ اچھا کلمہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے وعدے سے بہت زیادہ وقت مجھ کو دیا. میری دعا اور خواہش یہ ہے کہ وہ جیسا آپ نے فرمایا کہ ابھی بنیاد رکھنے کا وقت ہے، کیوں نہ ہم سب مل کے بہت جلدی سے وہ بنیاد رکھ لیں، کیونکہ ابھی تو ہمیں چاند پہ بھی جانا ہے، مریخ پہ پانی ڈھونڈنا ہے، پھر اور بھی کئی سیارے اور ستارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے، اپنی اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ہمیں ایک مثالی قوم بھی بننا ہے، ایک مثالی ملک بھی بننا ہے. یہ جن بلا وجہ کے معاملات میں ہم پڑے ہوئے ہیں ان کو جلدی سے سر کر لیں، کیونکہ جتنا وقت یہ نکلے چلے جا رہا ہے اتنے ہی زیادہ ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ایک ہم پیچھے جا رہے ہیں اور دنیا آگے جا رہی ہے، تو فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ فاصلہ اگر زیادہ ہو گیا تو مشکل آ جائے گی. میں دعا گو ہوں کہ ہم سب تھوڑا سا حوصلہ کر کے یہ فاصلہ کم کر دیں. ہم سب بہت شکریہ، وقت نکالا. کل شب انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.